اقوام متحدہ کے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز وہ 8 اہداف ہیں جو ستمبر 2000 میں اقوام متحدہ کے 189 رکن ممالک نے طے کیے تھے اور سال 2015 تک حاصل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ ملینیم ڈکلیریشن پر دستخط ستمبر میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہونے والے عالمی سربراہی اجلاس میں کیے گئے تھے۔ یارک اور اس میں موجود 149 بین الاقوامی رہنماؤں نے بیماری، بھوک، غربت، ناخواندگی، خواتین کے خلاف امتیازی سلوک اور ماحولیاتی انحطاط کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ MDGs اس اعلامیے سے اخذ کیے گئے تھے اور ان کے ساتھ مخصوص اشارے اور اہداف منسلک تھے۔ 1000 سالہ ترقیاتی اہداف درج ذیل ہیں۔ 1 انتہائی غربت اور بھوک کو ختم کرنا۔ 2 عالمی پرائمری تعلیم کے حصول کے لیے۔ 3 خواتین کو بااختیار بنانا اور صنفی مساوات کو فروغ دینا۔ 4 بچوں کی اموات کو کم کرنا۔ 5 زچگی کی صحت کو فروغ دینا۔ 6 ملیریا، HIV/AIDS اور دیگر بیماریوں سے لڑنے کے لیے۔ 7 ماحولیاتی پائیداری کو فروغ دینا اور 8 ترقی کے لیے ایک عالمگیر شراکت داری کو فروغ دینا۔ 1 انتہائی غربت اور بھوک کو ختم کرنا۔ ملینیم ڈیولپمنٹ گول 1 کے 3 اہداف ہیں۔ ان لوگوں کے تناسب کو نصف کرنے کے لیے جن کی یومیہ آمدنی $1.25 سے کم ہے۔ مکمل اور نتیجہ خیز روزگار کے حصول کے ساتھ ساتھ نوجوانوں اور خواتین سمیت سبھی کے لیے باوقار کام۔ 1990 اور 2015 کے درمیانی عرصے میں بھوک کے شکار افراد کے تناسب کو نصف کرنا۔ پیش قدمی کی کوششوں نے گہرے کامیابیوں کو جنم دیا ہے، بشمول گزشتہ 25 سالوں میں انتہائی غربت میں نمایاں کمی۔ 1990 میں ترقی پذیر ممالک میں تقریباً 50% آبادی $1.25 سے کم پر یومیہ زندگی گزار رہی تھی۔ 2015 تک یہ تناسب 14% تک گر گیا ہے۔ دنیا بھر میں انتہائی غربت میں رہنے والے افراد کی تعداد میں 50% سے زیادہ کمی آئی ہے۔ 1990 میں کہا جاتا ہے کہ 1.9 بلین لوگ انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ 2015 میں یہ تعداد 836 ملین تھی۔ سب سے زیادہ ترقی نئے ہزاریے میں دیکھی گئی۔ 1991 اور 2015 کے درمیان روزانہ $4 سے زیادہ پر زندگی گزارنے والوں کی تعداد جو کام کرنے والے متوسط طبقے میں ہیں تقریباً 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ 1991 میں اس گروپ نے آبادی کا صرف 18% بنایا اور 2015 میں بڑھ کر 50% تک پہنچ گیا۔ ترقی پذیر دنیا میں غذائی قلت کے شکار افراد کا تناسب 1990 کے بعد سے تقریباً 50% کم ہو گیا ہے۔ 1992 میں 23.3% سے 2014-16 میں 12.9% تک۔ 2 یونیورسل پرائمری تعلیم حاصل کرے۔ 1000 سالہ ترقیاتی ہدف 2 کے لیے صرف ایک ہدف ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ عالمی سطح پر بچے بشمول لڑکے اور لڑکیاں 2015 تک پرائمری تعلیم کا مکمل کورس مکمل کر سکیں گے۔ 2 یونیورسل پرائمری تعلیم حاصل کرنا۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 57 ملین پرائمری اسکول جانے کی عمر کے بچے اسکول جانے کے قابل نہیں ہیں، جن میں سے 80% دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ اس نے 2015 تک عالمی پرائمری تعلیم کے حصول میں آج کی اہم رکاوٹ شہرداؤ علم اور تعلیم کو تقسیم کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دیہی بچے بھوک اور غذائی قلت سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس نے ان کی سیکھنے کی صلاحیت کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس طرح خوراک کی حفاظت اور بنیادی تعلیم پر ایک ہی وقت میں توجہ دی جانی چاہیے تاکہ دیہی لوگوں کو اپنا پیٹ پالنے اور بھوک، غربت اور ناخواندگی پر قابو پانے کی صلاحیت فراہم کی جائے۔ سماجی تحفظ تعلیم اور خوراک کی حفاظت کے لیے تمام کوششوں کو ایک ساتھ لاتا ہے تاکہ اس کی تاثیر میں اضافہ ہو۔ 3 صنفی مساوات کو فروغ دینا اور خواتین کو بااختیار بنانا۔ 1000 سالہ ترقیاتی ہدف 3 کے تحت صرف ایک ہدف تھا۔ 2005 تک پرائمری اور سیکنڈری تعلیم میں
اور 2015 تک تمام سطحوں کی تعلیم میں صنفی تفاوت کو ختم کرنا۔ 3 صنفی مساوات کو فروغ دینا اور خواتین کو بااختیار بنانا، غربت میں کمی، خوراک کی حفاظت اور دیہی ترقی کی پائیداری کو بہتر بنانے کی کوششوں میں مردوں اور عورتوں دونوں کی مکمل اور مساوی شرکت کو فروغ دینا ضروری ہے۔ صنفی مساوات اور دیہی خواتین کے لیے معاشی اور سماجی بہتری کے بغیر خوراک کی حفاظت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ 3 کی کچھ کامیابیوں میں شامل ہیں: 2000 کے مقابلے 2015 میں اسکول میں لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ۔ ترقی پذیر دنیا نے مجموعی طور پر پرائمری، ثانوی اور ترتیبی سمیت تعلیم کے تمام درجوں میں صنفی تفاوت کو ختم کرنے کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں 1990 میں پرائمری اسکول میں داخل ہونے والی لڑکیوں کی تعداد ہر 100 لڑکوں کے لیے 74 تھی۔ 2015 تک ہر 100 لڑکوں کے لیے 103 لڑکیاں داخل تھیں۔ 1991 سے 2015 کے درمیانی عرصے میں خواتین کی کل ملازمتوں کے مقابلے کمزور ملازمتوں میں خواتین کے تناسب میں 13% کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ مردوں کے لیے 9% کمی واقع ہوئی ہے۔ 174 ممالک میں سے تقریباً 90% میں خواتین کی پارلیمانی نمائندگی میں نمایاں کامیابیاں، جن کے لیے گزشتہ 2 دہائیوں میں ڈیٹا دستیاب ہے۔ کم از کم پچھلے 20 سالوں کے دوران پارلیمنٹ میں خواتین کے اوسط تناسب میں تقریباً 100% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے باوجود یہ اب بھی ہر 5 مردوں کے لیے ایک عورت کا ترجمہ کرتا ہے۔ 4 بچوں کی اموات کو کم کرنا۔ ملینیم ڈیولپمنٹ گول 4 کا صرف ایک ہدف ہے: 1990 اور 2015 کے درمیان کی مدت میں 5 سال سے کم عمر کی اموات کی شرح کو 2/3 تک کم کرنا چاہا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سال سے کم عمر بچوں میں ہونے والی تمام اموات میں سے 33% سے زیادہ میں غذائیت کی کمی ہے۔ لہذا گھریلو غذائی تحفظ اور غذائیت کو بہتر بنانے کی کوششوں نے بچوں کے بالغ ہونے کے امکانات کو بڑھا دیا ہے۔ اس سلسلے میں FAO کے پروگراموں نے بچوں کی بھوک اور غذائی قلت کے خلاف تجدید شدہ کوششوں، ریچ اور WHO اور یونیسیف کی کوششوں کے ساتھ مل کر کمیونٹیز اور گھرانوں کو بچوں کی غذائیت کی کمی کو کم کرنے کے لیے غذائیت کے لحاظ سے مناسب خوراک تک رسائی حاصل کرنے میں مدد کی ہے۔ کوششوں میں تربیتی مواد کی فراہمی، کمیونٹی پر مبنی اقدامات، مقامی اور قومی عملے کے لیے تربیتی پروگرام، غذائیت کی تعلیم کے پروگرام اور کمیونٹی نیوٹریشن اور گھریلو خوراک کی حفاظت پر فورمز کا فروغ شامل ہے۔ بچوں کے لیے تکمیلی خوراک کو بہتر بنانا، آما کے دودھ کے علاوہ خوراک دینا، غذائیت کی کمی کی وجہ سے بچوں کی اموات میں نمایاں کمی کا باعث بنی ہے۔ 5 زچگی کی صحت کو بہتر بنائیں۔ بھوک اور غذائیت کی کمی ان حالات کے واقعات اور اموات کی شرح کو بڑھانے کے لیے دیکھی گئی جو تقریباً 80% زچگی کی اموات میں حصہ ڈالتی ہے۔ اس سلسلے میں ملینیم ڈیولپمنٹ گول 5 کے 2 اہداف ہیں: زچگی کی شرح اموات کو 75% تک کم کرنا، تولیدی صحت تک عالمی رسائی حاصل کرنے کے لیے زچگی کی صحت کو بہتر بنانا ان لاکھوں خواتین کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اہم ہے جو ہر سال حمل اور بچے کی پیدائش کی پیچیدگیوں کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ ان میں سے 90% سے زیادہ اموات کو روکا جا سکتا ہے اگر ترقی پذیر خطوں میں خواتین کو حمل اور بچے کی پیدائش کے دوران مناسب خوراک، بنیادی خواندگی اور صحت کی خدمات اور صاف پانی اور صفائی کی سہولیات تک رسائی حاصل ہو۔ 5 کی کچھ کامیابیوں میں شامل ہیں: 1990 کے بعد سے دنیا بھر میں زچگی کی شرح اموات میں 45% کمی، اگرچہ زیادہ تر کمی 2000 کے بعد ہوئی ہے۔ 1990 اور 2013 کے درمیان جنوبی ایشیا میں زچگی کی شرح اموات میں 60% اور سب سہارا افریقہ میں 49% کمی۔ 1990 کے مقابلے میں 2014 میں عالمی سطح پر ہنرمند صحت کے اہلکاروں کی مدد سے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد میں 12% اضافہ، 59% سے 71%۔ شمالی افریقہ میں 1990 میں 50% سے 2014 میں 89% تک حاملہ خواتین کے 4 سے زیادہ قبل از پیدائش کے دورے حاصل کرنے کے تناسب میں اضافہ ہوا۔
1990 اور 2015 کے درمیان 15 سے 49 سال کی خواتین میں چاہے شادی شدہ ہوں یا کسی اور یونین میں مانے حمل کے پھیلاؤ میں 55 سے 60% اضافہ ہوا۔ 6 HIV